Right. This conclusion. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انسان دنیا میں آزمائش کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزماتے ہیں. خاص طور پر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ آزماتے ہیں، کیونکہ جو جتنا ایمان میں مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی اس پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں. جتنا ایمان میں کمزور ہوتا ہے اتنے آزمائشیں کم آتی ہیں. ہم پر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو ہم فوراً یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اللہ کا عذاب ہے. یاد رکھیں کہ ہر پریشانی اللہ کا عذاب نہیں ہوتی. ہر پریشانی، ہر مصیبت کو اللہ کا عذاب نہیں کہہ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الانبیاء اشد البلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء پر آتی ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے انبیاء ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء پر آتی ہیں. یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ یہ بندے کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں. جو بندہ اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا زیادہ پریشانیاں آئیں گی اور اتنا اللہ کے ہاں اس کا رتبہ بڑھتا جائے گا. کبھی بھی کسی پریشانی یا مصیبت کو یہ نہ سمجھا کریں کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. یاد رکھیں ایمان والے پر آزمائش آتی، عذاب نہیں آتا. اس کا امتحان ہوتا ہے. کوئی بھی پریشانی آتی ہے اس کا امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے، ہم کہہ دیں گے یا اللہ ہم ایمان لائے تو آزمایا نہیں جائے گا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان لائے اور آزمائش نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یقیناً آزمائشیں ہوں گی. بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے تو وہ تو پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ جب آزمائش نہیں آتی تھی تو پریشان ہوتے کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. یعنی پریشانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ پریشانی کیوں نہیں آ رہی، پریشانی اللہ کی طرف سے آزمائش کیوں نہیں آ رہی، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض کیوں نہیں ہو گئے؟ تو ناراض تو نہیں ہو گئے، آزمائش نہیں آ رہی. بعض کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر صحابی تھے، تو وہ سفر پہ گئے، کہیں تجارت کے لیے گئے یا جہاد کے سفر پر گئے، کافی عرصے بعد آئے. واپس جب گھر آئے تو انہوں نے کیا کیا، ان کی جو بیوی تھی وہ بڑی اچھی تھی، خیال رکھنے والی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بڑا تیاری کی ہوئی تھی اور گھر کو صاف ستھرا سجایا ہوا تھا، جیسے ہوتی ہیں اچھی بیویوں کی عادت ہوتی ہے. تو جب وہ آئے تو بڑے خوش ہوئے، اپنی بیوی کو دیکھا، گھر کو دیکھا، بڑے خوش ہوئے. کہنے لگے کہ تو نے بڑا شاندار نظام چلایا ہے، بہت اچھا گھر کو بنایا ہوا ہے، ایسی ہی بیویاں ہونی چاہیے. خوش ہو کے انہوں نے کہا کہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ انعام مانگ، کچھ مجھ سے مانگ، میں آپ کو دوں گا. تو انہوں نے کہا مجھے طلاق چاہیے.
بڑے حیران ہوئے، پریشان ہو گئے کہ میں تو آپ کو انعام دینا چاہتا ہوں، کہ آپ کو انعام دینا چاہتا ہوں خوش ہو کے، اور آپ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہیں۔ اس نے کہا نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کراتے ہیں۔ چنانچہ جا رہے تھے، نبی علیہ السلام کے طرف جا رہے تھے، راستے میں ان کو کوئی کسی چیز کے ساتھ ان کا پاؤں اڑا اور وہ گر گئے، یا ان کو کوئی تکلیف پہنچی، ان کے پاؤں کو ہڈی ٹوٹ گئی، یا اس طرح کا کوئی مسئلہ بن گیا۔ جب وہ مسئلہ بنا تو اس کے بیوی ساتھ تھی، اس نے کہا واپس گھر چلتے ہیں، مسئلہ نہیں پوچھنا اب۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب تو ہم نبی علیہ السلام کے گھر کے قریب آ گئے ہیں، اب چلتے ہیں ان سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ ایسے ایسے میں نے خوش ہو کے انعام کا کہا تو انہوں نے طلاق مانگ لی، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب واپس چلتے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، واپس آ گئے تو بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ تم یہ کیوں ایسا کیا؟ تو اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ کافی عرصے سے تھی، آپ کے ساتھ رہتی تھی، آپ کے ساتھ میری شادی ہوئی، لیکن جب سے شادی ہوئی یا اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں نے آپ کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھا، آپ کو کبھی پریشانی میں نہیں دیکھا۔ مجھے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں اور آپ جہنم میں چلے جائیں آخرت میں، اور میں جنت میں چلی جاؤں۔ مجھ پر پریشانی آتی ہے، آپ پر پریشانی نہیں آتی۔ تو اب جب آپ کا پاؤں پھسلا اور آپ کو چوٹ لگی، آپ کو پریشانی آئی، تو مجھے یقین آ گیا کہ اللہ آپ سے راضی ہے، اب مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ آپ اندازہ کریں یعنی ان کی سوچ کیا تھی کہ اللہ کی طرف سے اگر آزمائش آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی ہے، اگر آزمائش نہیں آ رہی تو اس کا مطلب اللہ ناراض ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارا تصور، ہمارا ذہن کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائش آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ ناراض ہے، اگر آزمائش نہیں آتی تو ہم سمجھتے ہیں اللہ راضی۔ بالکل الٹ یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنایا ہے کہ جو ایمان لائے گا آزمائش میں ڈالا جائے گا، ایمان والا ہو اور آزمائش نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر آزمائش ہر ایک کے درجے کے مطابق ہوتی ہے، جو بڑے درجے والے ہیں ان کی آزمائشیں بڑی، جو چھوٹے درجے والے ہیں ان کی آزمائشیں چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن آزمائشیں ضرور ہوتی ہیں، امتحان ضرور ہوتا ہے، اس کے بغیر رزلٹ نہیں آتا، اس کے امتحان کے بغیر اللہ کی طرف سے انعام نہیں ملتا۔ جیسے طالب علم کو جب رزلٹ آتا ہے امتحان کا تب پتہ چلتا ہے کہ یہ پاس ہے فیل ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی ان پریشانیوں کو، ان کو جو مصیبتیں آتی ہیں، کوئی ٹینشن آتی ہے، بیماری آتی ہے، اور حالات کی تنگی آتی ہے، کبھی رزق کی تنگی آتی ہے، کبھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں، اس کو یہ نہ سمجھا کریں کہ اللہ ناراض ہے، کبھی بھی نہ سمجھا کریں، بلکہ اس کو یہ سمجھا کریں کہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ایک امتحان ہے، اور میں نے اس امتحان میں پاس ہونا ہے۔ اب جب امتحان آتا ہے تو پاس اور فیل کا نتیجہ کیسے نکلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اس امتحان میں پاس ہو گیا ہوں یا فیل ہو گیا ہوں؟ اس کا پتہ انسان کے رویے سے چلتا ہے، انسان کے اللہ کے ساتھ تعلق سے چلتا ہے۔ ایک آدمی کو مالی پریشانی ہوئی، مالی تنگی آ گئی، کسی قسم کی مالی تنگی آ گئی، اگر اس کا رویہ اللہ کے ساتھ بہتر ہو گیا، یعنی اس کا رجوع ہو گیا اللہ کی طرف، اللہ سے مانگنے لگ گیا، اللہ سے معافی مانگنے لگ گیا، اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگ گیا، یا اللہ میری کمی ہے، میری کوتاہی ہے، جس کی وجہ سے تو نے مجھ سے رزق روک لیا ہے، تنگ کر دیا میرا رزق، اور تو ہی مجھے رزق دینے والا ہے، لہذا اللہ کی طرف اس کا رجوع بڑھ گیا، اللہ کی طرف اس کی آہوزاری بڑھ گئی، نماز پڑھنے لگا، مسجد میں آنے لگا، اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کرنے لگا، تو یہ امتحان میں کامیاب ہو، پاس ہو گیا یہ۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی امتحان آیا، مالی تنگی آئی، کوئی بیماری آئی، تو وہ کہنے لگا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے کیوں آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیوں مصیبت ڈال دی ہے، میں ہی ملا تھا، پتہ نہیں کون سے میرے گناہ جس کی وجہ سے یہ پریشانی آ گئی، یہ بھی پریشانی آ گئی، مصیبتوں نے میرا گھر دیکھ لیا ہے، اس طرح کے کوئی کلمات نعوذ باللہ کہنے لگ گیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ امتحان میں فیل ہو، ناکام ہو گیا۔ تو اس لیے احسب الناس، یہ آیت بتلا رہی ہے کہ جو ایمان لایا ہے اسے آزمایا ضرور جائے گا، لہذا کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ ہماری طرف سے جو آزمائش آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، ایسا نہیں سمجھنا۔ پھر آزمائشیں کیسے ہوں گی؟ مختلف قسم کی آزمائشیں ہوں گی۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں سے ماموں کی طرف سے، ننیحال کی طرف سے قریبی لگتے ہیں، ایمان لے کر آئے۔ ان کی والدہ کو پتہ چلا کہ سعد ایمان لے کر آیا ہے۔ اس نے، چونکہ وہ مشرکہ تھیں، شرک کرتی تھیں، بتوں کی پوجا کیا کرتی تھیں، تو اس نے روکا کہ اے سعد یہ ایمان نہ لاؤ، نبی علیہ السلام کے کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، تم اپنے دین پر پرانے شرک کی طرف واپس آ جاؤ۔ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں واپس نہیں آؤں گا، کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ تو بار بار سمجھاتی رہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ نہیں مان رہا، اور اس عورت کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، والدہ کا خیال رکھتا ہے، بہت فرما بردار ہے، تو اس نے کیا کیا، اس نے اعلان کر دیا، اس نے کہا کہ جب تک یہ سعد نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں چھوڑے گا میں روٹی نہیں کھاؤں گی۔ بھوک ہڑتال کر دی کہ یہ کلمہ چھوڑے گا، دوبارہ واپس آئے گا پرانے دین میں تو میں کھانا کھاؤں گی، ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، چاہے اسی حال میں میری موت آ جائے میں نہیں کھاؤں گی۔ تو وہ بڑے پریشان ہو گئے، اب کیا کروں، کہ ادھر ایک والدہ ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ کھانا کھاؤ، ایمان چھوڑ دو میں کھانا کھاؤں گی، اگر ایمان چھوڑتا ہوں شرک کی طرف آتا ہوں ایمان جاتا ہے، اگر ایمان کو پکڑتا ہوں تو والدہ جاتی ہے۔ اب یہ درمیان میں پریشان کھڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ پریشانی ہے کہ والدہ کہہ رہی ہیں کہ ایمان چھوڑو نہیں تو میں بھوک ہڑتال کر دیتی ہوں، کر دی ہے انہوں نے، وہ فوت ہو جائیں گی، مر جائیں گی، اور اگر ایمان والدہ کو بچاتا ہوں تو ایمان جاتا ہے، ایمان بچاتا ہوں تو والدہ جاتی ہے، میں کیا کروں، اب درمیان میں پھنس گیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن اترا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، البتہ اگر وہ تمہیں کسی گناہ کی طرف بلائیں، شرک کی طرف بلائیں، ان کی بات نہ مانو۔ والدین کی اطاعت ضروری ہے، لیکن جب وہ گناہ کا حکم دے، پھر اللہ کی اطاعت، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ والد ہو، چاہے وہ شیخ ہو، پیر ہو، جو مرضی ہو۔ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کا حکم کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتے۔ جب یہ آیت اتنی تو والدہ کے پاس گئے، کہنے لگے امی جان مجھے آپ سے بہت پیار ہے، محبت ہے، آپ میری والدہ ہیں، میں آپ کا بہت خیال کرتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی ایک جان ہے، آپ کی ایک جان ہے، اگر یہ چلی بھی گئی چلی جائے، لیکن اگر آپ کی 100 جانیں ہوتی، 100 جانیں ہوتی، ایک کے بعد دوسری جان نکلتی، دوسری کے بعد تیسری جان نکلتی، 100 کی 100 جانیں نکل جاتی، تب بھی میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا، تب بھی ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یعنی ایسا میرا مضبوط ایمان ہے کہ آپ تو ایک جان ہے نا، بالفرض اگر میری 100 مائیں ہوتی اور ساری کی ساری مائیں دنیا سے چلی جاتی تب بھی میں ایمان کو نہ چھوڑتا، اللہ کا حکم ہے۔ یہ صحابہ کا نظریہ تھا، یہ ذوق تھا کہ اللہ کے حکم کو ہر چیز سے مقدم رکھتے تھے، اللہ کے حکم کو ہر چیز سے مقدم رکھتے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کتنا قیمتی ہے، کیا چیز ضائع ہو رہی ہے، کیا دنیا کی چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اس کو نہیں دیکھ، اللہ کے حکم کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا ایک غلام تھا ایاز نام کا، اس غلام کو بڑی اہمیت دیتے تھے وہ۔ تو لوگوں کو اعتراض ہوا، جو وزیر تھے، مشیر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو غلام ہے، تم اس کو ہمارے برابر بٹھاتے ہو، وزیروں کے برابر بٹھاتے ہو، یہ تو ایک غلام ہے، اس کو غلام کی طرح رکھا کرو۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ ایک دن اس نے امتحان کا فیصلہ کیا، اس نے آزمایا، ایک قیمتی ہیرا منگوایا، قیمتی ہیرا، اور اس کو توڑنے کے لیے کوئی چیز دی، ایک وزیر کو بلایا، کہا کہ یہ ہیرا ہے، اس کو توڑ دو۔ تو اس وزیر نے سمجھایا بادشاہ سلامت یہ بڑا قیمتی ہیرا ہے، تو آپ کے خزانے میں اس جیسا کوئی اور ہیرا نہیں ہے، لہذا اس کو اگر توڑ دو گے تو بہت بڑا نقصان ہوگا، کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا، لہذا میرا مشورہ ہے کہ اس ہیرے کو نہ توڑو۔ تو بادشاہ نے کہا بہت اچھا مشورہ دیا آپ نے، بڑا خیال رکھا، میری قیمتی چیز تھی، آپ نے اس کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ دوسرے کو بلایا،
اس نے بھی ایسے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت یہ قیمتی ہیرا اسے ضائع نہ کرو. تیسرے کو بلایا, چوتھے کو بلایا, سب کو بلایا. سارے وزیروں نے یہی کہا کہ بادشاہ سلامت یہ قیمتی ہیرا اسے نہ توڑو. پھر ایاز کو بلایا, اپنے غلام کو, اسے کہا کہ یہ ہیرا توڑ دو. اس نے فوراً جو ہتھوڑی تھی, کوئی بھی چیز لوہے والی تھی, وہ اٹھا کے ماری اور ہیرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب بادشاہ ناراض کہ تم نے میرا قیمتی نقصان کر دیا, اتنا قیمتی ہیرا تھا اسے ضائع کر دیا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں معافی چاہتا ہوں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے حکم دیا نا کہ اس کو توڑ دو, اس کو توڑنے کا حکم دیا, تو میں نے دونوں چیزوں کو تولا, دونوں چیزوں کو برابری میں رکھا, آپس میں مقابلہ کیا. ایک طرف ہیرا تھا اور ایک طرف آپ کا حکم تھا. ایک طرف ہیرا تھا, قیمتی ہیرا تھا, لیکن ایک طرف آپ کا حکم تھا. میں نے یہ دیکھا کہ ہیرے سے زیادہ قیمتی آپ کا حکم ہے, لہذا میں نے آپ کو حکم نہیں توڑا, ہیرا توڑ دیا. اللہ کا حکم ہر چیز سے قیمتی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ ساری دنیا بھی تہس نہس ہو جائے پھر بھی اللہ کا حکم اس سے قیمتی ہے. ہم اپنی زندگی میں غور کیا کریں کہ ہم کتنے اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں یا اپنی دنیاوی خواہشات کو توڑتے ہیں, اپنی دنیا کو دیکھتے ہیں یا اللہ کے حکموں کو دیکھتے ہیں. یہی چیزیں ہماری آخرت میں کام آنے والی ہیں. یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے ہر مسلمان کے ساتھ ہے کہ ادھر اللہ کی میرے لیے کیا ہے, دکان کا وقت ہے, میرے لیے سیزن کا وقت ہے, میرے لیے فلاں چیز کا نفع کا وقت ہے, اور ادھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ. یہ آزمائش ہے, امتحان ہے کہ میرا بندہ نفع کو, دنیاوی نفع کو ترجیح دیتا ہے یا میرے حکم کو مانتا ہے, میرے حکم کو مانتا ہے, میرے حکم کو قیمتی سمجھتا ہے یا اپنے نفع کو, دنیا کو قیمتی سمجھتا ہے. یہ آزمائش ہر انسان, ہر مسلمان کے ساتھ ہے, اور جب تک انسان کی سانس چل رہی ہے آزمایا جاتا رہے گا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے کہہ دیں گے ایمان لے کر آئے تو چھوڑ دیے جائیں گے, ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے, ہمیشہ آزمائش آتی رہیں گی. لہذا جو اس میں کامیاب ہوں گے, ان امتحانات کے اندر کامیاب ہوں گے, وہ جنت کے مستحق ہوں گے, اور جو اس میں ناکام ہوں گے وہ جہنم اور عذاب کے مستحق ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.